ہماری مجلس کی آن شان میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن الوی صاحب حفظہ اللہ تعالی حافظ صحیح بخاری تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد ان کا درس قرآن آغاز ہوگا۔ استاد محترم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ہماری نظر میں ہلکے گناہ لیکن در حقیقت وہ کبیرہ ہیں۔ ہم ایسے ہی کر جاتے ہیں جس طرح ہمارے جسم پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے نا، مکھی بیٹھ جائے تو جس طرح مکھی کو اڑا دیتے ہیں نا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ہی وہ گناہ ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہیں لیکن وہ شریعت کی نظر میں بہت بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے، دعا کریں اللہ تعالی سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو اور چھپے ہوئے گناہوں کو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، حقیقی بات ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو اپنے کیے ہوئے کا بدلہ عن قریب دے دیا جائے گا۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایسے گناہ جو عوام اور افراد کے ہاں دیکھنے میں معمولی ہوتے ہیں اور اکثر افراد اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے، حقیقت کے اندر وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی 6 یا 8 گناہوں کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کے ایک بول کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر لیتا ہے اور اس کے ایک بول کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر سکتا ہے۔ اگر اچھا بول بول لے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، برا بول بولے تو ایک جملے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الخیر، صحیح بخاری کی روایت ہے، انسان خیر کا ایک ایسا کلمہ کہتا ہے ما یعلم مبلغہا،
انسان نے خیر کی بات تو کی، اس کو اس کے عظمت کا پتہ نہیں چلا، بس وہ اپنے اعتبار سے ایک عام سادہ سی اچھی بات کر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس جملے کی وجہ سے اتنے راضی ہوئے کہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھ دو، اے بندے اب تو قیامت تک جو مرضی کر لے، میں رب تیرے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں، اور اسی کا اگلا جملہ یہ ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا برا کلمہ کہتا ہے ما يعلم مبلغها، انسان اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا، عام ہی سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، ہلکا ہی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں لکھ دو، اے بندے قیامت کے تیری میری ملاقات تک میں تیرے اوپر ناراض ہو چکا۔ عام طور پر ناراضگیاں ہفتے، مہینے، سال، زندگی کی ہوتی ہیں، اکثر ناراضگیاں کسی کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتی، کہتے ہیں یار چلو بندہ فوت ہو گیا ہن چھڈو ہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک جملے کی وجہ سے وہ ناراضگی کتنی دیر تک کہا ہے، زندگی بھر نہیں، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی ختم نہیں، اور قیامت کے دن اٹھنے پر بھی ختم نہیں۔ فرمایا اس کی زبان سے ایک جملہ اتنا برا نکلا، اس نے اس کو اس کا اتنا کبیرہ نہیں سمجھا، معمولی سا سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ اتنے ناراض ہوئے کہ قیامت کے دن اس کی ملاقات تک اپنی ناراضگی کو لکھ دیا ہے، لازم کر دیا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زبان کا استعمال بڑے سوچ اور سمجھ کر کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زبان کے استعمال میں بہت سارے ایسے جملے ہیں جو عام طور پر چل جاتے ہیں، دنیا اس کو برا سمجھتی نہیں۔ دیکھیے نا، جب یہ کہنا ہو کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں، ایدہ کوئی کسی کے ہاں مرتبہ نہیں، یا اس کا کوئی اس وہاں تعلق واسطہ نہیں، تو ایک جملہ چلتا ہے یار اس کی کیا بات ہے، اونا تنہ چو نہ تیرہ چو، سنیا ہوا ہے، اونا تنہ چو نہ تیرہ چو، یہ عام طور پر بات کر دیتے ہیں، ایدی کیڑی گل ہے، اے نہ تنہ چو نہ تیرہ چو، یعنی جس کو ہمارے ہاں وہ سمجھا جاتا ہے نہ ادھر سے نہ ادھر سے، تو اسے کہتے ہیں اے نہ تنہ چو نہ۔ پتہ ہے کتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ والا کلمہ ہے یہ۔ اب یہ تنہ چو نہ تیرہ چو کیوں کہا، 12 کیوں نہیں کہا، 11 کیوں نہیں کہا، 4 یا 2 کیوں نہیں کہا، تنہ چو نہ تیرہ چو یہ کیوں کہا؟ وجہ، سبب، کیوں یہ کہا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی بہت سازش ہے، بہت بڑا پلان ہے۔ کیا؟ یعنی وہ کہنا چاہتا ہے نہ اچھوں میں نہ بروں میں، اچھے بھی نہیں اور برا بھی نہیں، نہ چنگیاں چو نہ مندیاں چو، یعنی نہ تنہ چو نہ تیرہ چو، کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا، نہ چنگیاں چو نہ مندیاں چو۔ کیا مطلب؟ چنگے کون پیڑے کون؟ تین ہی کیوں بولا؟ یہ ہے رافضی جو صحابہ کے ہیں دشمن، ان کے ہاں 3 سے مراد وہ 3 خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ۔ 13 سے مراد ان کے 13 امام ہیں، یعنی ان کے 12واں امام اور 13ویں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ان کے نزدیک سوچ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، سب سے اعلیٰ ہستیاں وہ 13 ہیں، ہم بھی مانتے ہیں 13 ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں
اصل میں یہ عقیدہ تو کفری عقیدہ بن جاتا ہے۔ ان کے نزدیک روئے زمین میں سب سے برے 3 بندے ہیں، جس کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں نہ 3 بروں میں نہ 13 اچھوں میں، نہ اس کا تعلق اچھوں سے، نہ اس کا تعلق بروں سے، نہ اس کا تعلق مسلمانوں سے، اور نہ اس کا تعلق نعوذ باللہ اس کے مقابلے میں وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں کے مقابلے میں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات اتنی مشہور کر دی، اتنی مشہور کر دی کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بھی بغیر سوچے سمجھے ان کلمات کو بول دیا جاتا ہے ہر موقع پر۔ اور چھڈو جی اودی کیڑی گل ہے، اور نہ 3 چو نہ 13 چو، پتہ ہی نہیں ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا روئے زمین پر آقا تمام انسانوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا نہیں نہیں، مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ میرے آقا نے کہا تھا لوگوں، سارے لوگوں نے جب میں نے ہجرت کی میرے اوپر احسان کیے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھے انعام دیے، مجھے رہائش دی، مجھے لباس دیے، مجھے سب لوگوں نے بڑا احترام دیا، لیکن یاد رکھو میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ زندگی میں جس نے میرے ساتھ اچھا کیا میں نے اس سے بڑھ کر اچھا کیا، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا۔ صرف ایک ایسی ہستی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکا، اس کے احسان کا بدلہ روز قیامت میرا اللہ دے گا۔ پوچھا گیا وہ کون؟ کہا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا اگر کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے کہ جس کے مشورے پر آسمان سے قرآن اترتا ہے تو اس کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ جس راستے سے وہ گزرتا ہے اس راستے سے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے لباس پہنا، قمیض پہنی، اس قمیض کو آپ نے دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر گھسٹ رہی ہے۔ بعض کو دیکھا ان کی قمیض سینے تک، بعض کو دیکھا ان کی قمیض ناف تک، بعض کو دیکھا سطر تک، بعض کو دیکھا گھٹنوں تک۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ میرے آقا نے کہا میری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کا پورا وجود، ایک ایک جوڑ، ایک ایک انگ، ایک ایک حصہ اسلام کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایمان کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اور عثمان کیا عظیم بات تھی۔ میرے آقا علیہ السلام گھر میں بیٹھے اس طرح لیٹے، آپ نے دھوتی باندھی ہوئی، چادر باندھی ہوئی، اور آپ کی تھوڑی سی چادر اس طرح سر کی، اور آپ کا گھٹنا اور تھوڑی سی ران نظر آ رہی تھی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے کہا آنے کی اجازت دو۔ ابو بکر آئے، میرے آقا اسی طرح لیٹے رہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، باتیں شروع ہوئیں، دروازہ پھر کھٹکا، پوچھا کون؟ کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نے اندر آنے کی اجازت دی، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر دروازہ کھٹکا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ میرے آقا نے کہا ٹھہر جا۔ حضور سیدھے ہوئے، اپنے کپڑے سیدھے کیے، پھر آپ نے کہا عثمان اب آ جاؤ۔ عثمان تب آئے، باتیں ہوئیں، اٹھ کے چلے گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں حضور کے پاس آئیں۔ حضور آپ کی مرضی ہے لیکن بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں، جب میرے ابو بکر صدیق آئے آپ اسی طرح بیٹھے تھے۔ دوسری کہتی ہیں جب میرے والد عمر ابن خطاب آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب آپ کے داماد عثمان ابن عفان آئے تو آپ پہلے سیدھے ہوئے، پھر آپ نے آنے کی اجازت دی۔ ایسا فرق کیوں ہے؟ فرمایا عائشہ تیرے بابے کا مقام اپنی جگہ پر، حفصہ تیرے والد کا مقام اپنی جگہ پر، دونوں کی شان اپنی جگہ پر، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ،
کیا میں اس عثمان کا حیا نہ کروں جس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میں اسی طرح بیٹھا رہتا، مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب ذرا تصور کے اندر جا کر دیکھو، روئے زمین کی سب سے اعلیٰ ہستیاں ابو بکر صدیق ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہستیاں تین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن یہ جملہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ نہ تنا چو نہ تیرا چو کہنا یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تین افراد روئے زمین کے سب سے برے کہنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی یہ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ خدا را اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس جملے کی وجہ سے میرا رب کہے لکھ دو قیامت تک میں اس بندے پہ ناراض ہو چکا۔ ہو سکتا ہے نا؟ دوسرا، اپنی زبان سے بسا اوقات کسی پہ غصہ آتا ہے نا تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ پنجابی میں اکثر کہتے ہیں چہرے کو تانے دیتے ہیں، اپنی شکل پہ، اپنا منہ پہ، اور پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں، اور پھر بسا اوقات دور فٹے منہ کہہ دیتے ہیں، لعنت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ میں وہی گناہ بتاؤں گا جو عام ہے اور اکثر آپ کو سننے میں ملتے ہیں۔ اس کے چہرے کو کسی پھل کے ساتھ تشبیہ، کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ، کسی جانور سے تشبیہ، اور چہرے کا مذاق اڑانا۔ ارے غور کیجئے گا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چہرہ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اگر میرا رنگ سفید ہے تو کس نے رکھا؟ تو سیاہ ہے تو کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ کسی کا ناک بڑا ہے چھوٹا ہے، آنکھ بڑی ہے چھوٹی ہے، چہرہ لمبا ہے چوڑا ہے، جیسا بھی ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو جب تم اس چہرے کو برا کہہ رہے ہو، تم اصل میں اس بندے کو برا نہیں کہہ رہے، اس بنانے والے رب کو برا کہہ رہے۔ غور کیجئے گا، اگر یہاں ایک خوبصورت تصویر بنی ہو، آپ کہتے ہیں کتنی پیاری تصویر بنی ہے، تو بنانے والے کی بھی تعریف ہو جاتی ہے کہ بنانے والا بڑا اچھا ہے۔ اور اگر کہو یہ کتنی بری تصویر بنی ہے، کس نے بنائی ہے، تو بنانے والے کی بھی برائی نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، یہ اس کی پسند ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی صورتیں بنائی۔ اللہ الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اس رب کا کہنا ہے میں نے تیری شکل کو، تیرے چہرے کو، تیری صورت کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ میں نے تمہاری چہروں کو، تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا ہے، اور جب تم کسی کے چہرے کی نقص نکالتے ہو، کسی کے چہرے پہ لعنت بیچتے ہو، کسی کے چہرے کی برائی نکالتے ہو، کسی کے چہرے کو بری مثال سے پیش کرتے ہو، تو گویا کہ تم اس آدمی کے ساتھ ساتھ اس کے بنانے والے رب کے بھی نقص نکالنے شروع کر دیں۔ اور میرے اللہ کا نقص ہے تو یہ زبان ہے جو انسان کو بہت بڑے گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے اور اس سے گناہ کروا دے، اور معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہمارے ہاں زبان سے ہی ہوتی ہے، معمولی سمجھتی، ان کے ہاں اس کا برا سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لینا، جب بھی کسی سے کوئی قسم لینی ہوتی نا، کہنے ہیں کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے دس، یا وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات بتاتا ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے گل کرنا پہ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر ہے، ہاں صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، دیکھ رہا ہے ہر جگہ کو، سن رہا ہے ہر جگہ سے، علم ہے ہر جگہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں موجود۔ حضور کو معراج ہوا نا، معراج کی رات حضور کہاں گئے تھے؟ آسمانوں، اللہ کے پاس،
اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو وہاں جانے کی ضرورت؟ ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر جگہ ہے تو وہاں پیش کیے جانے کی ضرورت؟ آپ وہاں سے 50 نمازیں لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا کے کم کروا لو، کروانے گئے نا، تو اگر چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام اور اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر تو ادھر ہی کروانی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اوپر گئے نا۔ جب انسان دنیا میں ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے یا مظلوم انسان ہوتا ہے تو اس کا چہرہ جب دنیا سے اکتا جاتا ہے تو کدھر اٹھتا ہے؟ آسمان کی، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ قرآن سورۃ ملک ام امنتم من فی السماء اامنتم من فی السماء، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس ذات سے جو کہاں ہے؟ آسمانوں میں، یعنی اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ انسان کے نامہ اعمال اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، نازل کا معنی اوپر سے نیچے آنا، اوپر تھا تو نیچے آیا نا، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے بھیجا۔ بارش نازل ہوتی ہے اوپر سے نیچے آتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اوپر سے نیچے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، آواز اوپر سے آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نیچے تھے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ جو یہ سمجھے کہ میں اللہ کی ذات کو یہاں حاضر اور ناظر سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پر، ہاں وہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس ہے، سننے کے اعتبار سے ہمارے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کس لحاظ سے؟ دیکھنے، سننے اور جاننے کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ حضور کے پاس آئے پریشانی کے عالم میں، اور آ کر کہتے ہیں حضور ایک غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا کیا غلطی ہوئی؟ کہا میں نے ایک لونڈی باندھی عورت غلام خرید رکھی تھی، آج تم اللہ کا شکر ادا کرو جتنے بھی غریب ہو کسی کے غلام نہیں ہو، آزاد ہو، اپنی زندگی جیتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنا پیتے ہو۔ تصور میں جاؤ جس طرح آج تم رسی ڈال کر گائیں، بھینس، بکری آپ بازار میں بیچتے ہو نا، اس طرح مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باپ، بیٹے اس طرح میدان میں جا کر بیچے جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر آزادی کا حکم دیا اور اس نظام کو ختم کیا، اسلام نے آ کے ختم کیا۔ تو اس وقت ایک عورت کو کہتے ہیں میں نے خریدا اور اپنی بکریاں چرانے کے لیے رکھا، تو وہ بکریاں چراتی تھی، رات کو واپس آئی، میں نے بکریاں کی گنتی کی تو ایک بکری کم تھی، میں نے اسے پوچھا کہ بکری کہاں؟ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، میں نے پوچھا کہ بکری کہاں؟ اس نے ذرا ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ وہ پہاڑوں میں چراتی تھیں بکریاں تو بھیڑیا کھا گیا۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے زور سے تمانچہ اس کو دے مارا کہ کیوں بھیڑیا کھا گیا؟ تو سو گئی ہوگی، تو لیٹ گئی ہوگی، تو بیٹھ گئی ہوگی، تو نے دھیان نہیں کیا ہوگا۔ پھر آقا تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا عورت ذات ہے، سارا دن بکریاں چراتی ہے، آخر بندہ تھک ہی جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھیڑیے آگے ہوں اور یہ ڈر گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بکری خود ہی کسی طرف نکل گئی ہو اور بھیڑیا لے گیا ہو، میں نے اس کو مارا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں میری یہ غلطی معاف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلا کر لا۔ کہتے ہیں میں بلا کر لایا تو میں نے اس کو حضور کے پاس پیش کیا، حضور نے اس سے 2 سوال کیے، فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ پر ہے، حاضر، نہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس عورت نے اشارہ کہاں کیا؟ آسمان۔ اس نے کہا میرا اللہ تو اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، مجھے کیا سمجھتی ہو؟
اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنا چہرہ اس صحابی کی طرف کیا، فرمایا میرے صحابی اگر گناہ معاف کرنا چاہتا ہے نا، اعتقھا فإنہا مومنہ، اے معاویہ اس عورت کو آزاد کر دے، کعبے کے رب کی قسم اس کے ایمان کی گواہی میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عورت مومنہ ہے، مسلمان ہے، پکی ہے، اس سے غلطی نہیں ہوئی، تجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ مومنوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رب کہاں ہے؟ آسمانوں میں، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، علم اس کو سارا ہے، لیکن اس کی ذات کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اللہ کو ذات کے اعتبار سے یہاں حاضر ناظر سمجھنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی 3 باتیں زبان کی، اب 3 باتیں کام جو ہم کرتے ہیں ان کی، اور پھر اگلی 3 باتیں جو کام نہیں کرتے ہیں ان کی۔ یہ 9 باتیں آپ کو بتائیں۔ اب جو کام ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں 3-4 باتیں وہ اور معمولی ہیں، ہر بندہ ہی اکثریت الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچائے وہی بچا ہوا ہے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھڑی ایسے۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی نشانیاں ہیں 3۔ منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ اور صحیح مسلم کی حدیث میں 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں آ گئیں وہ خالص منافق ہے، پیور منافق ہے۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ پیور، 100%، ایک قطرہ پانی دا نہیں، پیور خالص۔ فرمایا جس میں 4 وہ خرابیاں پائی گئیں وہ پیور منافق ہے۔ کتنی بڑی بات کی۔ اور اگلے جملے غور کیجئے گا، حدیث ہے حدیث، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو پھر بھی منافق ہے، اگرچہ وہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہو پھر بھی منافق ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، ہمارے اعتبار سے شناختی کارڈ پر بھی مذہب اسلام لکھا ہو اور اس کے پاسپورٹ پہ بھی مذہب اسلام لکھا بھی ہو نا، پھر بھی وہ منافق ہے، پیور منافق ہے، جس میں 4 باتیں پائی گئی، اور جس میں اس میں 2 پائی گئی تو آدھا، جس میں 1 پائی گئی تو چوتھا حصہ۔ یہ حدیث کا ترجمہ و مفہوم بتا رہا ہوں، یہ حدیث ہے کہ جس میں 4 وہ پیور، اور جس میں 2 وہ آدھا، اور جس میں 1 وہ چوتھا حصہ منافقت ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں تو پھر وہ بندہ پکا مومن ہے۔ وہ 4 برائیاں کیا ہیں؟ پہلی برائی اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ یہ اکثر کاروباری افراد کو دیکھ لو، ہر گاہک نہ نویں کہانی، ہر بندے سے نویں بات۔ اور تسی ساڑے بڑے پرانے گاہک ہو، میں تانوں پہچان لیا، پاویں بندہ پہلی باری جائے، اے تو پہلا گاہک آیا جے دے واسطے میں اے ریٹ رکھیا ہے، اللہ دی قسم ہے اننے دا تے پچھو آیا بھی نہیں، اے تے وارا بھی نہیں کھا رہا، اے تے صرف تانوں گاہک بنان واسطے کیتا ہے، صرف تہاڈی آنر کیتی ہے۔ یقین جانیے بس صبح کا ٹائم ہے، میں نے کہا جتنے کا ہے اتنے۔ اس طرح کی 100 باتیں آپ سنیں گے اور اکثر ان میں کیا ہوں گی؟ جھوٹی ہوں گی، اکثر جھوٹی ہوں گی۔ اور آج کل موبائل نے تو بیڑا ہی غرق کر۔ یقین جانیے آپ بیٹھے ہوں گے، آپ کے پاس بیٹھا ہوگا، فون آئے گا کتھے ہو، وہ کہے گا میں تو یار ذرا لورو باہر گیا، تسی وہ منہ وال دیکھو گے یار جھوٹ ذرا بول ہے کہ نہیں ہے؟ آ رہا ہے، دور ہے ابھی، اے بس میں باہر آ گیا، اے نکرتے آ، بس میں 2 منٹ آ گیا، کہندے کہ نہیں کہندے؟ حالانکہ آ رہے ہوں 2 منٹ نہیں آ رہے۔ آپ جانتے ہیں مانے یا نہ مانے، آپ کا دل مانے گا کہ ہمارے ہاں یہ کیا ہے، پایا جاتا ہے گناہ، بہت پایا جاتا ہے۔ اور اکثر کہتے کری صاحب ہی سچ بولیے تو گاہک مانتا ہی نہیں، سچ بولے تو لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، تو پھر اس واسطے کی بولنا پہنتا ہے؟ جھوٹ بولنے۔ پتہ ہے اذا حدث کذب، جو اکثر جھوٹ بولتا ہے شریعت کہتی ہے اس کے اندر منافقت کا ایک حصہ پایا گیا۔
ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا نہیں جاتا، غلط سمجھا ہی نہیں جاتا۔ مالک کے سامنے اس کا نوکر ملازم گاہک کو جھوٹ بول کے ود پیسوں کی چیز بیچ رہا ہے، مالک چپ کر کے ہنسدا پیا ہے، خوش ہو رہا ہے، چل کوئی نہیں حرام دے پیسے لیکن آتے رہنے کے نہیں آ رہے، پیسے پاویں نہ ہی حلال دے ہوں آتے رہنے کے نہیں آ رہے۔ اس معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری آ چکی ہے، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اولادوں کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، اندر لمحہ پیا ہے، ستا ہے یا بیٹھا ہے، دروازہ کھڑکا ہے، کہنے انہوں کہہ دے ابو گھر ہی نہیں ہے، وہ بھی کوئی چنگا ہوتا ہے کہنا ابو کہہ دے میں گھر ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے، صحیح بات ایسے ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی، سچی بات بتاتا ہوں، ایک آدمی آیا کہتا ہے یہ نتھو کی کھا رہا، یہ جلو موڑ سے آگے کہتے قاری صاحب آپ سچ کہتے ہیں کہ بچے ہم جھوٹ نہ سکھاؤ۔ میں کہتا ہوں انہوں سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا کیا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک بندے کے پیسے دینے تھے، سچی بات ہے، تو وہ آیا دروازے پر، تو میں نے بیٹا، اس بیٹا کا نام عبدالاحد ہے، تو کہتا ہے میں نے انہوں کہتے بکار نہیں ہے، انہیں کہتا 2-3 ہفتے بعد میں نے کسی بندے سے لینے تھے، میں اس کے پیچھے پڑا رہا، اتنا پڑا میں نے اس کو مجبور کر دیا، وہ پیسے دینے کے لیے دروازے پر آیا، وہی بچہ گیا، اس نے کہا ابو کتنے، انہوں نے کہا ابو کار نہیں ہے۔ میں نے بتایا تو کہتا ہے اوہو، اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا۔ اگر تم اپنی اولاد کو جھوٹ سکھاؤ گے تو وہ تیرے ساتھ بھی جھوٹ بولیں گے، تم کہیں گے نماز پڑھا ہے، ہاں جی ابو جی پہلی سب سے پڑھا ہے لیکن پڑھی کوئی نہیں ہوئی۔ اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کرو، اپنے ملازموں کی تربیت اچھی کرو، اپنے ماتحت افراد کو سچ سکھاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، لوگوں سچائی کے اندر ایسی کشش ہے، یہ ایسا مقناطیس ہے، سچائی میں ایسی پاور اور طاقت ہے، ایک سچ بولو گے اللہ تمہیں کئی نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا اور اس نیکیوں کی وجہ سے تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور جو جھوٹ ہے اس میں ایسی نحوست ہے، ایک جھوٹ بولو گے پھر تمہیں کئی بولنے پڑیں گے اور وہ سارے گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ سچ بولنا مومن کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، اور یہ کہنا کہ قاری صاحب جی سچ نو ماندا کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ کے دلائل دیے جاتے کہ ایسی جھوٹ بولنے کے دلائل سن لو، یہ موقع آ گیا کہ جھوٹ بولنے کے لیے بہانے اور دلائل دیے جا رہے ہیں۔ نہیں، یقین جانو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو معمولی سمجھا گیا ہے۔ بہرحال میں اگلی باتوں کی طرف، حالانکہ جھوٹ یہ لمبا عنوان ہے۔ دوسری منافق کی نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کر جاتا ہے، انہوں پتہ ہے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میں کم تے کرنا کوئی نہیں، تو بس انہوں چپ کران واسطے، انہوں راضی کران واسطے، مطمئن کران واسطے، اور کوئی گل نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ حاضر، حالانکہ دل اسی وقت گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں کم کرنا۔ تو یہ کیوں جھوٹ بولتے، یہ کیوں وعدے توڑتے؟ آج دنیا میں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا، ان العہد کان مسئولا، روز قیامت وعدے کے بارے میں پوچھا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہے اپنے وعدے کے کتنے پکے، اوئے کتنے وعدے کے سچے اور پکے۔ ایک آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لمبا واقعہ مختصر اشارہ سناؤں گا۔ راستے میں آپ کو روک دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پر آپ ٹھہر گئے، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی، وہاں ایک معاہدہ ہوا، مسلمانوں کا کوئی بندہ مدینے سے نکل کر اگر مکے چلا گیا تو وہ اس کو پکڑ کے غلام بنا لیں گے، اور مکے کا کوئی مسلمان اگر وہاں سے نکل کر ادھر آ گیا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس بندے کو واپس بھیجیں۔ حالانکہ یہ معاہدہ برابر کا نہیں تھا، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، یا تو دونوں واپس بھیجیں یا دونوں ہی رکھ لیں، لیکن معاہدہ ہوا کیا، مسلمانوں کا گیا مدینے سے مکہ تو وہ پکڑ کے قیدی، اور مسلمان ہی مکے سے مدینے آیا تو اس کو کیا کیا جائے گا، واپس۔ ابھی یہ معاہدہ ہوا ہی تھا اور دونوں گروپ وہاں موجود ہی تھے، بس سین انگوٹھے ہوئے تھے،
ابھی ادھر سین انگوٹھے ہوئے ہی ہیں تو مکے سے ایک مسلمان جن کو کافروں نے قید کیا ہوا تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں تھیں، بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو لے کر یہاں تک پہنچ کر کہنے لگا مسلمانوں مجھے بچا لو، انہوں نے میرے اوپر بڑے ظلم کیے، مجھے اپنا اللہ کا واسطہ ہے ساتھ لے جاؤ، مجھے میری جان بچا دو۔ حضور نے اسے کہا کہ یار ابھی ابھی یہ معاہدہ ہو رہا ہے، چلو اس کو دے دو، آئندہ ہم تمہارا آنے والا کوئی بندہ تمہیں نہیں دیں گے اور رکھیں گے نہیں، واپس کر دیں گے۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، ہماری بات ہو چکی ہے، اس کو واپس بھیجو۔ تصور کریں کہ حضور کا امتی ہو، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، ترلے وہ کر رہا ہو اور رو رہا ہو، حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن آپ نے کہا میرے صحابی صبر کر، میں محمد وعدہ کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے وعدے کو کبھی توڑا ہی نہیں۔ اور ہمارے اسلاف علماء میں سے ایک عالم کے بارے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں ہم نے مسجد میں ایک عالم کا درس کا ٹائم لیا تھا، اس وقت فون فان کوئی نہیں سنتے، رابطے کوئی نہیں ہوتے تھے، ہم گھر جا کر ٹائم لے کر آئے تھے، وہ آئے نہیں، لوگوں میں بات چیت ہو گئی، کہتے میں نے انہیں کہہ دیا کہ آج کی تاریخ نوٹ کر لو، پتہ کر لینا، اگر وہ نہیں آیا نا تو وہ آج اس دنیا میں ہوگا ہی نہیں، اگر وہ دنیا میں ہوتا تو کبھی وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہ رہتا۔ اگلا دن ہوا تو ہم اس کے علاقے کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ کل ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یعنی ایسا کردار تھا، ایسا عمل تھا کہ دنیا سمجھتی تھی کہ اگر وعدہ ہے تو وعدہ ہے، بس جو مرضی ہو جائے، وعدہ وعدہ ہے۔ اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہوا، وعدہ پورا کرنے واسطے نہیں، اگلے نے چپ کرانے واسطے نہیں، بھائی اگلے کو چپ نہیں، اپنے آپ کو منافق بنانے کے لیے کر رہے تھے۔ منافق ہے وہ انسان جو وعدے کی خلاف ورزی جان بوجھ کے کر، مجبور ہو جانا الگ بات ہے، بندے کی ایسی کیفیت بن جائے کہ انسان کے بس سے باہر رہ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، بلا وجہ وعدے کوئی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، اور ہمارے ہاں اس کو بھی گناہ سمجھا جاتا نہیں سمجھا۔ تیسرا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت پکڑائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ امانت میں خیانت، امانت صرف پیسے نہیں ہوتے، ہوتے اللہ کا شکر ہے سانون کوئی پھڑاندہ ہی نہیں، وہ تو اب ایسے ہے کہ کوئی سانون پھڑاندہ ہی نہیں، کیونکہ ایسی پکے مسلمان ہیں نا۔ لیکن امانت ایک اور یہ بھی ہے، عہدہ، منصب امانت ہے، منصب امانت ہے، یہ کرسی امانت ہے، یہ منبر امانت ہے، یہ مصلی امانت ہے، یہ قاضی اور جج کا کھڑا ہونا اور بیٹھنا امانت ہے، کسی بھی عہدے کی کرسی پہ بیٹھنا امانت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر ایک صحابی نے پوچھا تھا آقا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ پوچھا کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا جب نااہل لوگوں کو عہدے دے دو گے، نااہل لوگ حکمران بن جائیں گے، سمجھ لو امانت کو تم نے ضائع کر دیا، قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی۔ اب کیا ہے، جیڑا کرسی تے بیٹھا ہے بس اس نے اپنوں کو ہی نوازنا ہے، اپنے ہی لگانے ہیں، جو پورے میرٹ پر آتا ہے رشوت دے لگ جائیں گا، نہیں دیں گا تو نہیں لگیں گا۔ اس عہدے کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ غلط۔ ہر آدمی جس کا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ منافقت کی علامت ہے۔ منبر پہ چڑھ کے غلط مسئلے بتانا امانت میں خیانت ہے،
مصلے پہ کھڑے ہو کے غلط نماز پڑھانا امانت میں خیانت ہے، عہدے پر بیٹھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا امانت میں خیانت ہے، اور فرمایا سنو امانت میں خیانت کسی بھی طرح سے ہو یہ منافق کی نشانی۔ اور آج یہ آپ بس جس کا آج شریف وہی ہے جدا ہاتھ نہیں پہندا، بس جس کا بس نہیں چلتا وہ بڑا متقی ہے، بس جس کا بس چل جائے بس اللہ ہی اس کو بچانے والا ہے۔ بہت کم ہے، باتیں میری غلط نہیں ہیں، صحیح بات کر رہا ہوں، کیونکہ عنوان ہی یہ ہے کہ جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں بہت بڑے گناہ ہیں۔ تیسری منافق کی نشانی عہدے کا غلط استعمال، امانت میں خیانت۔ اور چوتھی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جدوں لڑائی ہوئی فوراً گالاں کڈیاں۔ تے ساڈے بڑے فخر نہ کہندے نے میں پھر انہوں جا کے 5-7 گالاں کڈیاں پھر وہ تھوڑا جہا ٹھنڈا ہویا۔ ہم اپنے آپ کو بڑا بنا کر کیا پیش کرتے ہیں، میں پھر چنگیاں گالاں کڈیاں تے ننگیاں گالاں کڈیاں، میں وہی ماں بہن ایک کر رہی تھی، یعنی اپنے آپ کو بڑا بتا رہا ہے۔ شریعت کہہ رہی منافق ہے، تو منافقت ہے تیرے اندر، ایمان کی کمی ہے تیرے اندر۔ 4 گناہ جس میں پائے گئے پکا منافق ہے۔ اگر تم میں ہے تو توبہ کر لو، نہیں ہے تو اس کا شکر ادا کر دو، اے اللہ تو نے مجھے بچا لیا۔ اذا حدث کذب، اکثر باتیں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، جھوٹ، وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، خلاف ورزی، عہدے کا امانت کا کیا کرتا ہے، خیانت، غلط استعمال، گالی لڑائی ہو جائے تو کیا نکالتا ہے، گالیاں، فوراً گالیاں، بڑی 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 گالیاں۔ فرمایا جس میں 4 باتیں پائی گئی، پیور منافق آدھی پائی گئی، آدھا منافق چوتھا حصہ پایا گیا، 1 پائی گئی چوتھا منافق، کوئی نہیں پائے گی پکا مومن بن جائے، مومن بن جائے۔ اب ہے وہ کام جو ہم نہیں کرتے، تیسرا وہ کام جو ہم نہیں کرتے لیکن وہ بڑے گناہ ہیں، اس کا نہ کرنا گناہ ہے۔ وہ معروف حدیث ہے، آپ منبر پہ چڑھے تو آپ نے کیا کہا، آمین آمین آمین۔ حضور نے درس دیا، خطبہ دیا، نیچے آئے، صحابہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ دناؤں کے دنا، حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کے عقل مند تھے، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے نا صحابہ کے چہروں سے پہچان لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں پوچھنا چاہتے ہیں کچھ، جی پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھو۔ حضور آمین آپ نے کہی ہے، نہ کوئی آواز دعا کی اور نہ کوئی بد دعا کی، تو آمین تو دعا یا بد دعا کے بعد ہوتا ہے، تو آپ منبر پر جب چڑھ رہے تھے آمین 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 کہہ رہے تھے تو وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں سن بھی نہیں سکتا تھا، نظر بھی نہیں آ سکتا تھا، تمہیں کیا بتا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر کھڑے تھے اور وہ 3 آدمیوں کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہی ذلت ہو۔ انہوں نے 3 بندوں کے لیے بد دعا کی، میں نے کہہ دیا آمین آمین آمین۔ حضور وہ کون؟ فرمایا پہلا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو درود پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، وہ ایسا بدبخت ہے، اللہ کرے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے بد دعا کی، میں نے کہہ دیا آمین، یہ اسی لائق ہے۔ جس امت کی خاطر میں راتوں کو روتا رہا، جس امت کی خاطر میں نے اپنے جسم پہ پتھر کھائے، جس امت کی خاطر میں نے اپنے سر میں چوٹیں کھائیں، جس امت کی خاطر میں اپنے رب کو مناتا رہا، جس امت کی خاطر میں نے اتنے دکھ دیکھے، کیا وہ امت میرے نام کو سن کر درود بھی نہیں پڑھ سکتی؟ ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور ہم بھی اکثر نام سن جاتے ہیں، اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، گپوں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں رہتی ہے۔ اذان ہو گئی، اذان میں پڑھا جاتا ہے کہ نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی پڑھتے ہی نہیں، اسی سنتے ہی نہیں، اسی دیکھتے ہی نہیں۔
اسی غور ہی نہیں کرتے. جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہ پڑا تباہ و برباد ہو جائے, ذلیل و رسوا ہو جائے, اس کا ناک خاک میں مل جائے. یہ ایک محاورہ ہے, ناک خاک میں مل جائے. پہلے, اب تو یہ نہیں رہا, پہلے جدو کسی نو بڑا ذلیل کرنا تے معافی منگنا نہیں ہوندی نا, کہندے نک دیاں لکیراں کٹ. یعنی یہ ذلت کا ایک مقام ہے. تو حضور نے فرمایا راغم انف, اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے جس نے ایسا کیا. دوسری بات فرمایا وہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی جس کی زندگی میں بوڑھے والدین ہوں اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے, یہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے. اور آج بوڑھے والدین کہیں یہ کام کر, ابو چپ کر کے بھائی کی تو گلاں کریے بس تیری آواز نہ آئے, یہ میرا پرسنل میٹر ہے, یہ میرا اپنا, میری زندگی ہے, یہ میرا اپنا معاملہ ہے, آپ میرے معاملے میں انٹرفیئر مت کریں, میرے فیصلوں کے اندر آپ دخل اندازی مت کریں, یہ میری اپنی زندگی ہے, پرسنل لائف ہے, میں نے گزارنی, آپ نے اپنی گزارنی جیسے گزارنی تھی, میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے, تو انہوں میری زندگی کے اندر دخل اندازی کی ضرورت نہیں, اجازت نہیں. ارے اپنے بوڑھے والدین کے سامنے ایسے بدتمیزی سے بولتا ہے. اگر یہ تیرے ساتھ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اور تو ان کو منا نہ سکا, پھر یاد رکھ لے کہ تیری نجات بڑی ناممکن سی بن جائے. راغم انفو, اس آدمی کا ناک بھی خاک آلود ہو جائے, وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے جو ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کر لیتا. ہمیں اس کے اوپر بھی پوری توجہ دینی چاہیے. پوچھے گھر جا کر, ہر آدمی پوچھے ابو جی تسی میں تو راضی ہو, امی آپ مجھ سے راضی ہیں, اگر نہیں راضی تو بتاؤ میں کیسے راضی کر سکتا. ماں باپ راضی تو آسمان والا رب راضی, اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض بس. اور تیسری اور آخری بات آپ نے فرمایا, میں نے آمین اس وقت کہا, فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور گزر گیا لیکن وہ اپنے رب کو منا نہ سکا, معافی نہ مانگ سکا, وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. دن رہ گئے ہیں 3 یا 4, 27, 28, 29, زیادہ سے زیادہ 4. اگر تو تم نے رو رو کر اپنے رب کو منایا تو خوش قسمت ہو, اس کا شکر ادا کرو. اگر تیرے دل کو تسلی اور یقین ہو گیا نا, ہاں یار میں انی کی معافی مانگ لی ہے کہ منو یقین ہے معافی ہو گئی, تو خوش قسمت. اور اگر ابھی تک تمہیں یہ وقت نہیں مل سکا, ابھی تک تیرے اوپر یہ کیفیت نہیں آ سکی, ابھی تک تیری ایمان کی یہ کیفیت نہیں بن سکی نا کہ تمہیں یقین ہو جائے, تو پھر ان راتوں کو معمولی نہ سمجھ, اس وقت کو ضائع نہ کرنا. اگر اسی طرح بس تیری عید کی شاپنگ میں تیرے یہ دن گزر گئے, کیا لیا, کیا خریدا, کہاں جانا, کہاں آنا, کیا کچھ بس دنیا کی باتوں میں گزر گیا نا, اللہ کی قسم بڑے ہی بدقسمت ہو جاؤ گے, بڑے ہی نقصان والے ہو جاؤ گے. اس کے اوپر غور کر لینا. رمضان گزرنے سے پہلے تمہیں یقین ہو کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے. والدین زندہ ہیں تو تم جا کے پوچھ لو کہ وہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں, اور اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو کہ حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب لڑائی ہو تو تم نے گالی نہیں دینی, عہدہ آ جائے تو خیانت نہیں کرنی, وعدہ کرو تو توڑنا نہیں, بات کرو تو جھوٹ نہیں, اور اپنی زبان سے وہ غلط کلمات بھی نہیں نکالنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.